السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی، اور ہم بات کر رہے ہیں جہیز کے نقصانات کے موضوع پر۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کچھ نقصانات تو جہیز کے کیا ہیں وہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں آئے تھے، مزید کیا نقصانات ہیں جہیز کے، معاشرے پر اس کے کیا منفی اثرات ہیں؟ جی، جہیز کا ایک بڑا نقصان جو قریب روزانہ سامنے آتا ہے کہ کتنی عورتیں اس لعنت کی وجہ سے طلاق دے دی جاتی۔ جی، سماج کے اندر آپ دیکھیں گے تو کتنی عورتوں کو صرف اس وجہ سے طلاق ہوا کہ وہ منہ مانگا جہیز نہیں لے سکیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرنے والے شادی کے موقع پر تو مانگتے ہی ہیں، بعد میں بھی وہ عورتوں کا استحصال کرتے ہیں جی، اور اس پر دباؤ بناتے ہیں کہ اپنے گھر سے یہ لے آئے۔ اگر نہیں لا رہی ہے عورت تو اس کو تنگ کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں۔ کبھی کیا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے گھر لے آ کر کے بٹھا دیتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی نوبت طلاق پر بھی پہنچتی ہے۔ تو ایک بڑی تعداد مطلقہ عورتوں کی ایسی ہے جن کو محض جہیز کی وجہ سے طلاق دیا گیا۔ اب جو عورت طلاق پا جائے گی، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے نقصانات میں سے ایک تو جہیز غلط چیز، دوسرے طلاق غلط چیز، ایک تیسری غلط چیز اس پر یہ مرتب ہوتی ہے کہ کتنی لڑکیاں بیچاری جسم فروشی کے دھندے سے جڑ جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تاریکی تو اب وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ حالانکہ جسم فروشی یعنی انتہائی قبیح فعل ہے، ہم ہرگز اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن ایک امر واقع بتلا رہے ہیں کہ کتنی لڑکیاں جا کر کے جسم فروشی کے دھندے سے جڑ جاتی ہیں۔ آپ سروے دیکھیں گے تو چونک جائیں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں لڑکیاں جسم فروشی کے دھندے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ جب ریڈ وغیرہ پڑتی ہے پولیس والوں کی تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے مسلمان لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، گاڑی میں جا رہی ہیں، اور کبھی حالات ویسے تو اتنے دباؤ میں رہتی ہیں، اب وہ جہاں پھنس گئی کتنی لڑکیوں کو بیچ دیا جاتا ہے، وہ منہ نہیں کھول سکتی۔ تو کبھی ان کو موقع ملتا ہے اپنی رداعت سنانے کا، تو جو رداعت سناتی ہیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو جہیز کے نقصانات میں اگر صرف ایک ہی یہ نقصان اس پر غور کیا جائے کہ ہمارے سماج کے یہی سوچتی ہے کہ لاکھوں روپے کہاں سے جمع کرے گی، باپ نہیں جمع کر پاتا ہے تو اس کے پاس یہ آخر کا راستہ بچتا ہے۔ تو اب ایسی لڑکیاں سماج میں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ غلط کام ہے، لیکن ان کے سامنے کوئی دوسرا آپشن۔ کوئی بھی لڑکی اگر اس کو عزت دار گھرانے میں شادی ہو جائے گی تو وہ جسم فروشی تک کیوں جائے گی؟ کیوں کرے گی بھائی؟ کوئی لڑکی اگر اس کو آپشن دیا جائے کہ یا تو تم کسی عزت دار گھرانے میں کسی کی بہو بن کر، کسی کی بیوی بن کر کے رہو، یا پھر جسم فروشی کرو، تو کوئی اپنی مرضی تو جسم فروشی کے کاروبار میں نہیں جائے گی۔ بالکل نہیں جائے۔ ہم نے جو معاشرے کا سسٹم بنا کر کے رکھا ہے وہ مجبور کرتا ہے اس کو کبھی فعل پر، حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو ہم ہی ہیں۔ بالکل ہے۔ شیخ عبدالشکور صاحب، جی، اس میں ایک اہم جو نقصان ہوتا ہے، اس میں تقریباً وہ اشارہ شیخ نے کیا ہے کہ لڑکی کی یا تو شادی نہیں ہوتی ہے یا شادی بہت تاخیر سے ہوتی ہے۔ اس پر ایک نقصان یہ مرتب ہوتا ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ جسم فروشی، اور اسی کا ایک دوسرا مطلب پہلو یہ ہے کہ جسم فروشی پر نہ بھی آمادہ ہو یا وہ نہ بھی کرے ایسا، تو یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ امکان اس بات کا، اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر زناکاری کا شکار ہو جائے۔ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے، ہو سکتا ہے کم زیادہ کسی عورت میں کم ہو، کسی میں زیادہ ہو، لیکن یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا کوئی ورغلانے والا مل جائے، اسے پھسلانے والا، اور اس کی وجہ سے وہ زناکاری کا اور فحشکاری کا شکار ہو جائے۔ تو ایک اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گے تو ایک بڑا نقصان یہ ہے، اور اس سے پہلے کسی ایپیسوڈ میں اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ارتداد یعنی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے کا مسئلہ بھی پیش آتا ہے بہت زیادہ، کہ اگر کسی مسلمان لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے، اور جہیز بہت بڑی وجہ ہے، اس کی ہزاروں، مطلب نہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں تقریباً 50 مثالیں ایسی پڑھی یا سنی، لوگوں نے بتایا ہے کہ جہاں جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی۔ تو جب جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی ہے اور لڑکیوں کو لگتا ہے کہ
اب میرے گھر والے شادی نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسا غیر مسلم بھی لڑکا مل جاتا ہے جو بغیر محبت کی شادی کر لیتا ہے، بغیر جہیز کے مطالبے کی شادی کر لیتا ہے، تو اس پر وہ راضی ہو جاتی ہے کیونکہ آپشن اس کے بعد ان کے پاس اور کوئی دوسرا بچتا نہیں ہے. اور چاہے وہ غیر مسلم کے ساتھ ہو تو بھی غلط ہے، اور کبھی کبھی مسلمان کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. ہاں، لیکن وہاں تو پورا ارتداد ہی، وہاں تو پورا ارتداد ہے، کیونکہ اگر اپنے دین کو چھوڑ دے گی تو خود ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو جائے اور اس کے بعد آئندہ نسلیں اس کی برباد ہو جائیں اور جہنم میں چلی جائیں. تو یہ تمام باتیں، یہ تمام وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز. ہمارے لڑکوں کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی کافر لڑکے کے ساتھ، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بہت غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. ہاں، بعض واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ کسی مسلمان لڑکی کو کسی کافر لڑکے کے ساتھ دیکھا، کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ دیکھا تو پیٹ دیا دونوں کو پکڑ کے. یہ غصہ اگر حقیقی ہے تو یہ غصہ اپنی شادی کے وقت دکھاؤ نا. بالکل بالکل. بولو اب آپ سے کہ میں سادگی سے شادی کروں گا، نہیں جہیز نہیں لوں گا، بلا شبہ. بولو لڑکی والوں کو کہ آپ سادگی سے اپنی بچی لے کر کے آئے، ہم نکاح پڑھائیں گے. وہ اصل غصہ ہے تو وہاں غصہ دکھاؤ، کمزور لڑکی کو مار کر کے کیا غصہ دکھاتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ نے، اس کا علاج بھی نہیں ہے وہاں غیرت کا اظہار، کیونکہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، وہاں وہ علاج نہیں ہے. لیکن یہاں شادی کے موقع پر یہ غیرت آ جائے تو یہ علاج ہے چیز کا. ہمارے نوجوان ہم کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ واقعتاً ایک غیرت مند مسلمان ہیں اور آپ کو اس سے تکلیف ہے کہ آپ کی قوم کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیسے نکاح کر رہی ہیں، تو اس غیرت کا اظہار اپنی شادی کے وقت کیجیے. کسی مسلمان غریب گھرانے کی لڑکی کو اپنی بیوی بنائیے بغیر جہیز کا مطالبہ کیے ہوئے، تو ہم مانیں گے کہ آپ کی غیرت سچی ہے، ورنہ آپ کی غیرت جھوٹی ہے، آپ کا غصہ جھوٹا ہے مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے مسئلے پر. اچھا شیخ، آپ نے ایک بہت اہم بات یہ بھی کہی نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدکاری کی شکار ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسم فروشی میں مبتلا ہو جاتی ہے. بہت کوئی پاکیزہ لڑکی ہے، مان لیجیے وہ دونوں راستہ نہیں اختیار کرتی، وہ جسم فروشی بھی نہیں کر رہی، نہ وہ جو ہے وہ بدکاری کے راستے پہ جا رہی ہے، پھر بھی وہ جذبات تو ہیں ہی اس کے اندر. تو ان جذبات کو دبانے کی وجہ سے جو ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، جو نفسیاتی بیماریاں یہ بھی ہو رہی ہیں. یہ جو ہمارے یہاں راقیوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ کیسز کنواری لڑکیوں کے آتے ہیں، کوئی بولتا ہے شیطان پکڑ لیا، کوئی بولتا ہے عصب ہو گیا. اس میں بیشتر معاملات میں نے دیکھا کہ لڑکی کی شادی وقت پر نہیں ہو رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انسان کا جسم جو ہے اس کے جذبات پیدا ہو گئے، اس کے ہارمونز چینج ہو گئے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کچھ، تو اگر اس کو پورا آپ نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات ذہن اور جسم پر بھی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اس میں یہ ہے عجیب معاشرہ ہوتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ ہے، اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے، تو اس پر بھی لڑکی کو، لڑکی کے والدین کو ٹارچر کیا جاتا ہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے. مطلب اس میں ایسا کہیں کہیں تصور دیا جاتا ہے کہ شادی نہ ہونے میں، جبکہ جہیز کا مطالبہ سامنے سے ہے، لیکن شادی نہ ہونے میں کہیں غلطی جو ہے لڑکی اور اس کے گھر والوں کی ہے کہ اب تک شادی نہیں ہو رہی ہے، کر لینا چاہیے. یعنی دباؤ اس بات کا بعض دفعہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کو جہیز کا انتظام کر لینا چاہیے. اب تو ایسے ہی زمانہ چلتا ہے، جہیز کے بغیر تو اب شادی ہوگی نہیں. یہ لوگ کیسے ماں باپ ہیں جو جہیز نہیں دیتے ہیں، ان کو لے دے کے شادی کر دینا چاہیے، یہ بات کی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی لڑکا اگر آیا ہے اور جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو مارا جائے، اس کو پکڑ کے محلے والے دوڑائیں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ الٹا لڑکی کو یا اس کے گھر والوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مطالبہ مان لینا چاہیے، اب تو ایسے ہی لڑکے ملتے ہیں بغیر جہیز کے تو اب کوئی شادی کرتا نہیں. اور یہ تمام تانے جو ہیں وہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کو دیے جاتے ہیں. شیخ کفایت اللہ صاحب، جہیز کے جو بہت سارے نقصانات مشائخ نے گنائے ہیں، اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورتوں سے شادی 4 چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہیں. اس میں مال گنایا اللہ کے نبی نے، حسب، نسب گنایا، خوبصورتی گنایا اور دین گنایا، اور آخر میں کہا فظفر بذات الدین، کہ دینداری کو تو ترجیح دو. تو جہاں جہیز جڑ گیا ہے شادی سے تو آدمی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں. جہیز کی وجہ سے بے نمازی آدمی ہے، کیسا بھی ہے، اس سے شادی، اگر اس کے پاس مال ہے تو اس سے شادی ہو جاتی ہے. جیسے ہی فظفر بذات الدین کہا گیا ہے، یہ لڑکوں کے تعلق سے بھی ہے، دونوں کے تعلق سے. تو آدمی یہ دینداری نہیں دیکھتا لڑکی کیسی ہے، اور وہ شادی کیسی بھی لڑکی ہو، کیسا بھی خاندان ہو، جہیز مل رہا ہے تو شادی کر ڈالیں گے. اور لڑکی والے بھی شادی کر دیتے کم سے کم. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ دینداری کو ترجیح دینے والی جو بات ہے وہ اس جہیز نے ختم کر دی. اب اگر کہیں مان لیجیے کوئی لڑکا جہیز نہیں لے رہا ہے، ایسا ہے کسی وجہ سے، بہت پیسے والا ہے، نہیں چاہیے اس کو جہیز، یا کسی وجہ سے کہہ دیا نہیں چاہیے، تو یہ نہیں، یہاں پہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، بس جہیز نہیں لے رہا ہے اس کو کر دو، شادی کر دو. تو دونوں طرف یہ نقصان ہو رہا ہے کہ اگر یہاں جہیز نہیں دینا پڑ رہا تو کیسا بھی لڑکا ہو کر دو شادی. جیسے کبھی ہوتا نا رشتہ داری میں
شادی کر دیتے ہیں، ہم کو نہیں جہیز نہیں ہے، تو جو ہے بے نمازی ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں فاسق فاجر تو جانے دیجیے، نان مسلم ہے، لڑکیوں کی شادی ان سے کر دی جاتی ہے کیونکہ جہیز نہیں دینا پڑے گا. دونوں طرف جو دینداری کو ترجیح دینے کی بات کی گئی تھی، اس جہیز کی رسم نے اسے مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دیا. اب دینداری نہیں، کہاں بغیر پیسے کی شادی ہو جاتی ہے اس کو. اسی لیے کورٹ میرج جو ہو رہے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں، چلو کسی طرح سے شادی ہو گئی. بلکہ یہ ہو گیا نا شیخ کہ اتنا زیادہ، میں اس سے پہلے وہ ارتداد کے مسئلے میں نے بات کہی تھی کہ جب اتنا زیادہ دباؤ بن گیا ہے ماں باپ پر. ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کی روز کی کمائی 200-500 روپے، مشکل سے اپنا وہ کھانا خرچے کا پیسہ نکال پاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، کہ 5 لاکھ نہیں جمع کر سکتا ہوں میں. تو ایک طرح سے نا لوگوں نے لڑکیوں کو چھوڑ دیا ہے، تم خود جاؤ ڈھونڈو اور اپنے حساب سے کر لو. نہیں، آپ کو بھی شیخ کفایت صاحب تجربہ ہوگا، مجھ کو بھی تجربہ ہے کہ لڑکیاں، کنواری لڑکیاں میسج کر کے بول رہی ہیں شیخ کوئی رشتہ ہو تو بتانا. اس کی تو ذمہ داری نہیں تھی نا یہ، لیکن کیا ہے کہ باپ کو پتا ہے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتا، باپ بات کرے گا تو وہ لڑکیاں بیچاری پریشان ہیں، وہ تلاش کرتی ہیں. پھر جب تلاش کرتی ہیں تو ہندو مسلم جو بھی ملا اس سے کر لیتے. اور شیخ کفایت آپ نے جو کہا نا شرعی حکم کی ایک خلاف ورزی ہوتی ہے جہیز کی وجہ سے. جو ایک شرعی حکم اور ہے نا، البکر تستامر واذنھا سماعتھا والایم تعرب ما فی نفسھا، کی باقرہ لڑکی جو کنواری ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو فلاں لڑکے سے شادی کی جا رہی ہے، فلاں سے کی جا رہی ہے، تم کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے، اور سیبہ سے بھی پوچھا جائے گا. یہ بھی پوچھنے والا رواج ختم صرف جہیز کی وجہ سے. لڑکی خود بھی پریشان ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میرے باپ کے سر سے میرا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ ارے جیسا رشتہ ملے فوراً کر دو. جو لڑکیوں سے اجازت نہیں لی جاتی، اور ہمارے 90% اجازت نہیں لی جاتی لڑکیوں سے، اس کی بھی بہت بڑی وجہ جہیز ہے کہ بھائی کسی طرح سے جمع کر کے تو شادی ہو رہی ہے، تو کون جائے لڑکی سے پوچھنے کے لیے تم کو پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. بل مل گیا لڑکا اور اتنے جہیز پر راضی ہو گئے، یہی بہت ہے. تو لڑکیوں سے اجازت لینے کا بھی جو معاملہ ہمارے معاشرے میں ختم ہو گیا، اس کی بھی پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جہیز کی. اور جہیز کی وجہ سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے مشائخ نے کہا کہ اگر لڑکی ہوتی ہے تو پیٹ میں ہی اس کو مروا دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے لڑکی کی پیدائش ہو بھی گئی تو اگر بار بار کسی جگہ لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اس عورت کا جینا محال کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی وجہ. گھر والے جو ہے اس عورت پہ لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیچاری بیمار تک ہو جاتی ہے، اور سارا جو ہے ذمہ دار ایسی عورتوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، قتل بھی کر مسلسل لڑکیاں، بلکہ اس طلاق دلوا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے. کیوں؟ لڑکی سے فی نفسی نفرت نہیں ہے، لیکن جو کہ جہیز جڑا ہوا ہے اس لیے اس سے نفرت کی جاتی ہے. ایک اور چیز دیکھیں آپ، میں ذرا سا شیخ اسد صاحب کے پاس آتا ہوں، پھر ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. آپ کچھ نقصانات مزید بتا رہے ہیں. جی، نقصانات کا تو ایک طویل سلسلہ ہے. ایک چیز میں ذہن میں آئی، نقصانات ہم اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ محض یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں کہ ایک آدمی پر پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے، جیسا کہ آپ مشائخ کی گفتگو میں دیکھ رہے ہیں. تو ایک اہم چیز جس پر شاید توجہ نہیں جاتی ہے لوگوں کی، سودی نظام کو بڑا فروغ مل رہا ہے. جی. کیسے؟ یہ جو بینک والے ہیں یا دوسرے مالیاتی ادارے والے ہیں، جی یہ اعلان نکالتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ بچیوں کی شادی کے لیے اتنا ڈپازٹ کر دو، بچے کی تعلیم کے لیے اتنا ڈپازٹ کر دو، اور اس طرح سے مختلف عنوان سے وہ عوام کا پیسہ کل اپنے پاس لے کر کے رکھ لیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سود کتنا خطرناک گناہ ہے. یعنی یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں صراحت سے کہا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جی. یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. تو سود کی قباحت یعنی صرف ہمارے مسلمانوں ہی کے اندر نہیں، جتنے بھی مفکرین سنجیدہ انصافور ہیں سب مانتے ہیں کہ سود انتہائی گھناؤنی چیز ہے، اور اس سے یعنی سماج کے لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے. جی. تو آپ یعنی صرف مسلمانوں میں نہیں دیکھیے، غیر مسلموں میں، مسلم غیر مسلم سب کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس جو کام 20 سال بعد ان کو کرنا ہے، بچی کے پیدا ہوتے ہی آج ہی سے وہ اس کے نام پر یعنی وہ محنت کی کمائی، جیسے آپ نے کہا نا کہ رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، یہ بینک والے کیا کرتے ہیں کہ آپ دن بھر 100 روپیہ کما کر کے گھر پہنچ رہے ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے ان کا نمائندہ آپ کے گھر آ جائے گا، آپ نے جو کچھ کمایا وہ اینٹ کر کے لے کے چلا جائے گا. ایک تسلسل کے ساتھ وہ پیسہ جمع کراتے ہیں. تو آدمی کما رہا ہے اپنے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور بینک والے اس کو اچک لیتے ہیں، یہی خوف دلا کر کے کہ اگر آج ہی سے آپ نہیں انتظام کریں گے کہ کل کو
5 لاکھ 10 لاکھ جو خرچ ہونے والا ہے کم سے کم آپ کی بچی پر، تو کہاں سے لے آئیں گے؟ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. ہم لوگ بحیثیت مسلمان اس کو وسوسہ سے زیادہ کچھ نہیں مانتے. وہ تو اللہ تعالیٰ اور اس سودی نظام کی وجہ سے مسلمانوں کے اقتصادی حالت پر، معاشی حالت پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے. بالکل ظاہر سی بات ہے، اگر وہ بینک میں نہیں جاتا تو اپنی معیشت میں لگاتا، کاروبار میں لگاتا، اس کا کاروبار آگے بڑھتا. یعنی مسلمانوں کی جو معاشی اور اقتصادی بدحالی ہے اس میں بھی جہیز کا بہت بڑا رول ہے. خاص طور پہ نہیں بتائیں کہ جو پراپرٹی بیچنے والا جو معاملہ ہے، ہاں دیکھیے اس کی وجہ سے مسلمانوں پر اقتصاد کا بہت برا اثر پڑا ہے. اس کا کتنی جائیدادیں لوگوں نے بیچ دی، ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، اور مسلمان مطلب یہ کہ اقتصادی اعتبار سے کمزور ہو گئے، اور سماج میں ان کی پوزیشن کمزور ہوئی، سیاسی دنیا میں بھی ان کی پوزیشن کمزور ہوئی. یہ سب ایک دو نتائج ہیں. جب کوئی معاشرہ جو ہے آپس میں ہی اتنے مطلب اپنے اندر اتنے سارے مسائل سے جوجھ رہا ہوگا تو وہ باہر کیا کام کرے؟ خاص طور پہ شیخ نے جو ارتداد کی بات کہی نا، اگر ہم صرف اپنے معاشرے میں نکاحی کا نظام درست کر لیتے تو ارتداد تو کیا دور کی بات ہو سکتا. دوسرے مذہب کی لڑکیاں آ کر کے مسلمان سے شادی کرتی کہ بھئی ان کے ہاں جہیز نہیں ہے، ان کے ہاں لڑکیوں کی عزت ہے، یہ لڑکیوں کو حق دیتے ہیں، وراثت میں حصہ دیتے ہیں، تو ہم کو ان کا دین قبول کرنا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنا نظام اگر درست رکھتے اور دوسرے لوگ، ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا اس کے پیچھے بہت بڑا رول اسلامی تعلیمات کا تھا. تو ان اسلامی تعلیمات پہ اگر عمل ہوتا تو دوسرے مذہب کے لوگ آ کر کے اسلام قبول کرتے اور مسلمانوں کی شان و شوکت، ان کی قوت تعداد بڑھتی. اب یہ الٹا ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلامی نظام کو، تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اور مسلمان لڑکیاں دوسرے مذاہب میں جا رہی ہیں. ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ یہ جہیز کی وجہ سے ظلم و زیادتی کا بھی راستہ کھلتا ہے ایک الگ انداز میں. کہ جو لڑکی جہیز گھر میں زیادہ لے کر آتی ہے اس میں بھی ظلم و زیادتی کرتے ہو جاتی ہے کہ وہ اب والدین کی نافرمان ہوتی ہے. یعنی اپنے ساس سسر کی کوئی بات نہیں مانے، اپنے شوہر کی بات نہیں مانے گی. اسی طرح وہ اپنے نند پر ظلم کر سکتی ہے یا اس سے کام کروائے گی زیادہ. تمام باتیں ہوتی ہیں. ایک طرح سے اس کا راج ہوتا ہے، وہ کام کرواتی ہے، ظلم کرتی ہے. بھابھیوں سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں دیورانی جیٹھانی، تو ان کو بھی جو ہے وہ بدتمیزی سے بات کرے گی یا گالی گلوچ یا روب دبدبا، تمام باتیں. اور ظلم کی جو بھی صورتیں مطلب ہو سکتی ہیں آپسی جو ہے تعلقات میں، اس بات کی پوری گنجائش ہوتی ہے کہ زیادہ جہیز لانے والی عورت اس کا شکار ہو جائے، وہ ایسا لوگوں کے ساتھ کرے. یہ بھی ایک نقصان کا پہلو ہوتا ہے. اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے گھروں کے اندر بہت مرتبہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے جہیز اتنا مطالبے سے نہیں مانگا تو کوئی کم لائی کوئی زیادہ لائی. اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ جو زیادہ لائی ہے ساس سسر، اس کو ہر معاملے میں بڑھاوا دینا، اور یہ جو کم لائی ہے اس کو ہمیشہ گراتے رہنا، تانے دیتے. اخلاقی لحاظ سے اور لحاظ سے شاید وہ بہتر ہو، لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ وہ کم، بس صرف اتنا اس کی غلطی ہے کہ وہ جہیز کم لائی ہے، اس لیے وہ اس کو ہمیشہ گرائے رہتے ہیں. اور بلکہ میں ایک چیز یہ بھی بولنا چاہتا ہوں، شاید یہ پھر کسی موضوع میں آئے کہ نہیں آئے، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جہیز چلیے نہیں لیا، لیکن جہیز نہیں لینے کے بعد پوری زندگی لڑکی کو ٹارچر کرتے رہتے کہ ہم نے نہیں لیا، ہم نے تو نہیں لیا، ہم نے تو کچھ نہیں، تم کیا اپنے باپ کے گھر سے کیا لے کر کے آئی تھی. مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ لے لیتے تو شاید اتنا بڑا اس کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، تانا روز اس کا نہیں ملتا، کہ روز روز کا تانا، اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ دیتے ہیں جہیز نا، دینے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ اگر نہیں لیں گے نا تو زندگی بھر تانا دیتے رہیں گے. تو جس نے نہیں لیا ہے اس نے کوئی احسان لڑکی والوں پہ نہیں کیا کہ تم نے جہیز نہیں لیا، یہ کوئی تم نے احسان نہیں کیا اس کے اوپر. پھر بھی لڑکی والوں نے احسان کیا کہ اپنی بچی تم کو دے دیے، لیکن زندگی بھر ٹارچر اس کو کرتے رہیں گے، تم تو کچھ نہیں لائی، تم تو کچھ نہیں لائی، تم تو کچھ نہیں لائی. میراث کے مسئلے میں اگر کچھ لوگ کبھی اپنے بہن کو حصہ دے دیتے ہیں تو ہر مجلس میں ذکر کریں گے کہ ہم نے اپنی بہن کو حصہ دیا، جیسے لگتا ہے اپنا ہی دے دیا کچھ، جیسے اپنا کچھ دیا. جی اس کے جو نقصانات پہ بات ہو رہی ہے، تو جیسا کہ پہلے بھی کئی چیزیں آئیں کہ اسلام کے کئی احکامات پہ عمل نہیں ہو پاتا ہے. جہیز ہر جگہ اسلامی نظام کو ڈسٹرب کرتا ہے. اسی میں ایک چیز اور بھی ہے، وراثت کا جو نظام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جہیز جو ہے جواز فراہم کر دے گا، لیکن بہت سارے لوگ جب اتنا بڑا بوجھ اٹھاتے ہیں جہیز کا تو پھر بعد میں اس کو بہانہ بناتے، صراحتاً کہتے ہیں کہ ہم وراثت میں حصہ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم جہیز دے چکے ہیں. تو اگر آمدن ایسا کوئی کہتا ہے تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے قانون کو بدلنے والی بات ہے. اگر کوئی بدل سمجھتا ہے تو سمجھو اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتا. اللہ نے وراثت کا نظام رکھا، تم بدل کے جہیز کا نظام لا رہے ہو. اور یہاں پہ فقہی مسئلہ تو یہ ہے کہ جہیز دیا کچھ بھی کرے لیکن وراثت نہیں ہڑپ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی وراثت کے نظام کو یہ رسم ڈسٹرب کرتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ چیز مینشن کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے جہیز کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ اس کی وجہ سے جو
وراثت کا نظام ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اچھا وراثت چھوٹا سا پھر یہ بھی ہے یہی جہیز اور وراثت کے مسئلے میں کہ ہم نے چونکہ جہیز کو رائج کر دیا ہے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جہیز تو لینا دینا ہے ہی, تو جو دلہے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جہیز تو آنا ہی چاہیے. تو اگر بہت زیادہ بات کریں گے تو یہ آپ کہیں گے کہ کیا کہہ دیں گے وہ آپ سے کہ ٹھیک آپ جہیز نہیں دیتے ہیں تو وراثت ہی دے دیجیے. ہاں یہ بہت بہانہ بنایا جاتا ہے, گویا کہ ان کے اعتبار سے وراثت ان کی ہوئی. کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر جہیز نہیں آپ دیتے ہیں بیٹی کو, ٹھیک ہے اپنے بچی کا جو حصہ ہے وہی دے دیجیے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہم اس کے مالک ہیں, جو وراثت کے ہم مالک, جبکہ شرعی اعتبار سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے, نہ تو جہیز کے کسی حصے کے مالک ہیں, وہ بھی غلط ہے, اور نہ ہی اگر لڑکی کو کوئی باپ میراث مطلب بعد میں کوئی وصیت کر کے جائے یا کچھ ایسا مطلب کر کے وصیت مطلب اس طرح کی وصیت نہیں, لیکن بچوں کو سمجھا کے جائے کہ بعد میں دے دینا, اس طرح کی کوئی بات ہے یا کچھ گفٹ اس لحاظ سے کچھ کرنا بھی چاہے تو اس کا حقدار تو لڑکی رہے گی نا. اگر لڑکی کو وراثت ملی تو لڑکی کا ہے. لیکن جہیز جو کہ دینے اور لینے کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے یہ جرات پیدا ہوتی کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اپنے بچی کو حصہ ہی دے دو. یہ مطالبہ بھی غلط ہو جاتا ہے. جی بات ہی غلط ہے نا. مطلب جو لوگ جہیز کو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, تو بھائی وراثت میں حصہ تو مرنے کے بعد ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ بیٹی اس کی پہلی مر جائے تو وراثت میں حصہ ہی نہیں ہوگا اس کا. تو یہ بولنا کہ وراثت میں کیونکہ حصہ نہیں ملتا, تو بھائی وراثت تو باپ کے مرنے کے بعد اس کو ملے گی. یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ زندگی میں حصہ ہے, زندگی میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں, اور وہ ملے گی داماد کو تھوڑی ملے گی, وہ تو بیٹی کو ملے گی اور وہ داماد کو ملتی ہے. مطلب ایک میراث سے ہی جڑی ہوئی ایک چیز ہے نا کہ بعض مرتبہ یہ جو جہیز کی رسم ہے نا اس میں یہاں بھی قباحت آ جاتی ہے. یہ تو بھائیوں کا ظلم ہو گیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے پاس تھوڑا بہت تھا جو شاید اس کے مرنے کے بعد اس کے بچوں کو ملتا, اور وہ تھوڑا بہت بھی وہ بیچ کر کے دے دیتا ہے, تو اس سے بھی بچے جو ہے جو ان کو وراثت میں ملنے والا تھا اس سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک گھر تھا, کوئی تھوڑا بہت کھیت تھا, لیکن وہ سب چلا گیا بہنوں کی شادی کرنے میں. اس کے بعد جب باپ مرا تو الٹا اور قرض لے کر کے مرا جو بچوں کو ادا کرنا ہے. تو اس میں بھی جو ہے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بچے بھی بعض مرتبہ لڑکے بھی وہ وراثت سے جو ان کو مل سکتا تھا وہ اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ خرچہ تو جتنا تھا, پراپرٹی جتنی تھی وہ تو سب باپ نے جو ہے وہ خرچ کر کے اور شادی کر دیا بہن کی. اچھا اس کا ایک نقصان اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ہر صورت میں تو نہیں لیکن بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوانوں کو ناکارہ بنا دے. بہت بڑی بات ہے. جیسے ایک ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ رہے کہ لڑکے کو محنت کرنی چاہیے تھی, ایسا کچھ تھا, لیکن ذہن میں یہ رہے گا کہ وہاں سے تو 50 لاکھ آنا ہے, تو وہ اپنے شاید کام چھوڑ دے یا تمام چیزیں چھوڑ دے سرگرمیاں, اور اس لالچ میں صرف رہے کہ فلاں لڑکی سے شادی کروں گا, کوئی تعلق رہے. مثلا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی رشتے میں ہے اور تھوڑی سی امید ہے کہ اس لڑکی سے شادی اس کی ہو جائے گی, تو اس تصور میں کہ جہیز تو 50 لاکھ ملے گا ہی, اس لیے مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہے کہ شادی کرنے کے بعد جہیز ملنے کے بعد وہ ناکارہ پن آتا ہے کہ مل گیا جہیز, گھر مل گیا اگر کہ لڑکی والوں کی طرف سے, یا کچھ اور کوئی دکان مل گئی تو کرائے پہ اٹھا دیا, اپنا گھر میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کوئی کام کاج نہیں کر رہے ہیں. تو کبھی کبھی بعض صورتوں میں یہ جہیز کا لینا جو ہے یہ نوجوان کو ناکارہ بھی بنا سکتا ہے. نہیں کبھی کبھی نہیں شیخ, میرے خیال سے تو بہت بڑی وجہ جو مسلمان نوجوان کاہل اور ناکارہ ہو گئے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے. یعنی آپ صرف یہ دیکھیے نا کہ شادی تک مسئلہ نہیں رہتا ہے, کبھی ایسا ہوتا کہ اپنی کمائی سے شادی کرنی ہے تو بندہ محنت کرے تو وہ تو آنے ہی والا ہے. یعنی حتیٰ کہ مہر تک کے بارے میں یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ اتنا لیں گے اس میں اتنا جو ہے اس کا زیور بنا دیں گے, یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے. تو مہر کے لیے اس کو کوشش نہیں کرنی ہے. اور یہ نہیں کہ بیوی لے آئے تو اپنی ذمہ داری, بیوی گھر میں لے کے آ گیا, ایک مسئلے میں پیسہ, لڑکی بیمار ہو رہی ہے سسرال والوں کے پاس فون جا رہا ہے, بیمار ہو گئی ہے, ڈیلیوری ہو رہی ہے سسرال والوں کے پاس فون جا رہا ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے میں سسرال والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ, تو یہ اس سے بڑی ناکارگی بلکہ نامردانگی اور کیا ہے. بلا شک. شیخ اسد صاحب آپ کچھ اور مزید بولنا چاہیں گے؟ جی ایک چیز اور اس کے مضر اثرات میں, نقصانات میں, کہ عدالتوں میں اس نام سے بڑے مقدمے چل پڑے. جہیز کی وجہ سے جو کچھ ہوتا ہے تو اب وہ لڑکیاں یا لڑکی کے گھر والے عدالت میں جاتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدالت کا سسٹم کیا ہے, زندگی گزر جائے گی شاید کہ فیصلہ نہ ہو پائے. اب اس کے پیچھے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت خرچ ہوتا ہے اور محنت مشقت پڑتی ہے. بسا اوقات ان لڑکیوں کو بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے, اپنا بیان درج کرانا پڑتا ہے. تو جہیز کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایک بڑی تعداد مقدمات کی عدالتوں میں جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پیسہ کی بربادی, وقت کی بربادی
اور دوسری چیزوں کی بربادی ہوتی ہے. تو اس ناحیے سے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہیں پر ایک اور تذکرہ جس کا اس کے پہلے وراثت کے سلسلے میں آیا تھا، دارالقضاء کی ضرورت، کہ اگر ہمارے یہاں دارالقضاء کا نظام قائم رہے تو بہت سارے معاملات کو دارالقضاء سے حل کیا جا سکتا ہے. اولاً تو اس طرح کے مسائل پیدا ہونا ہی غلط ہے، لیکن اب پیدا ہو گئے تو بجائے اس کے کہ عدالتوں میں جا کر کے اپنا سالہ سال تک انتظار کیا جائے، اگر دارالقضاء میں ان کا فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے اور بھی شریعت کی روشنی میں، تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. محترم ناظرین، آپ نے علماء کرام کی زبان سے یہ سنا کہ جہیز لینا حرام ہے، جہیز لینا رشوت ہے، جہیز لینا ڈاکہ ہے، جہیز لینے والے مسلمان لڑکیوں کے قاتل ہیں. یہ مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس خبیث پیڑ کی شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل کی جڑ میں جہیز جیسی قبیح لعنت ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جہیز کو جڑ سے اکھاڑ کر کے معاشرے سے پھینک دیا جائے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان اسباب پر غور کریں جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں جہیز جیسی لعنت عام ہے. ہم نے نقصانات پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی جہیز کے عام ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ممکن ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں اس کو نشر کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں i+TV کا ساتھ دیں. UPI کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے donate@ICICI پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.